یاد رکھو میری بہنوں، جو سوشل میڈیا پر آپ سے آئی لو یو بول رہا ہے، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور محبت کا اقرار کر کے آپ کو ہوٹل میں بلا رہا ہے، آپ کو پارک میں بلا رہا ہے، آپ کو ریسٹورنٹ میں بلا رہا ہے، وہ آپ کو جہنم کے راستے پر بلا رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اگر واقعی میں وہ لڑکا تم سے محبت کرے گا، حلال طریقے سے نکاح کرے گا، تمہارے ماں باپ کے ذریعے تم تک نکاح کا پیغام بھیجے گا اور تم سے نکاح کر کے جنت کا ہم سفر بنا کے جنت میں لے کے جائے گا، جہنم کی آگ میں تم کو نہیں جلائے گا۔ پیار ہو رہا ہے کہ پیار کے نام پہ زنا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حرام چیز کو اور گندی چیز کو پیار کا ریپر لگا کے اور پیار کی پیکنگ لگا کے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ ویلنٹائنز ڈے، یہ روز ڈے، یہ کس ڈے، یہ ہگ ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حرام خوری اور زناکاری اور بدکاری کے راستے ہیں۔ اور اگر واقعی میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے تو کوئی کیوں نہیں پسند کرتا کہ میری لڑکی کو بھی کوئی ویلنٹائنز ڈے پر میری بہن کو بھی کوئی گفٹ دے۔ اگر تجھے اپنی بہن کے لیے ویلنٹائن ڈے کا گفٹ منظور نہیں ہے، روز ڈے کو گلاب کا پھول منظور نہیں ہے، پارکوں میں ملنا منظور نہیں ہے، ہوٹلوں میں ملنا منظور نہیں ہے، تو کسی اور کی بہن کو اس راستے سے کیوں پانا چاہتا ہے؟ بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے میں نے آج آپ کے سامنے۔ یہ محبت کا فتنہ، یہ عشق کا فتنہ، یہ آج ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کی لڑکیاں جو اسکول میں ابھی ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں، میری فلاں لڑکی سے بات ہوتی ہے، میری فلاں لڑکے سے بات ہوتی ہے۔ جس کے منہ میں دانت نہیں، جس کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، اتنا چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی ہے، آج سوشل میڈیا نے ان کو بھی اتنا میچور بنا دیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے، پیچ اپ کیا ہے، بریک اپ کیا ہے۔ یہ حرام خوری، یہ حرام کاری، یہ زنا کاری آپ کے بچوں کو لیل رہی ہے، بچوں کو برباد کر رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اعلان کرنا ہو تو کر دیجیے نا، ہو گیا کیا؟ اعلان کر دیجیے، بول دیجیے۔ بیٹا ادھر آؤ، کیا جاؤ نام ہے جاؤ اس کا؟ بتاؤ، نام بتاؤ کیا اپنا، نام کیا ہے تمہارا؟ نام بتاؤ۔ ہیں؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ذیشان، کہاں گھر ہے؟ ذیشان، ہیں؟ نظام 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 چوک کا ہے کوئی؟ ذیشان نظام چوک کا، پورنیہ کڑیا، ضلع کیا ہے؟ نظام چوک۔ بھئی یہ کوئی بچہ ہے ذیشان نام کا، اسٹیج پر ہے، اپنے گارجین سے بچھڑ گیا ہے، یہ نظام چوک بتا رہا ہے اپنا گھر، جن بھائی کا بیٹا ہو اسٹیج سے آ کے لے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارے گارجین آ جائے گا، بیٹھ جاؤ۔ باپ کا نام صاحب، باپ کا نام شہاب الدین بتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے عورت کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ میری ماں و بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی نے آپ کو فتنہ قرار دیا ہے۔ عورت فتنہ بن سکتی ہے کب؟ جب وہ اسلام سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ بے حیا ہو جاتی ہے، جب وہ بدچلن ہو جاتی ہے۔ اور یہی عورت اگر دائرے میں رہے، سیما میں رہے، حد میں رہے، اسلام کے کنٹرول میں رہے، تو یہ عورت جنتی بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہو جائے، جب رمضان کا روزہ رکھے، جب شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، 4 کام کر لے، عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ٹافی ہوتی ہے، ٹافی کو ریپر میں رکھا جاتا ہے،
آپ ایک ٹافی رکھ دیجئے، اس کے بازو میں، اس کے بغل میں آپ ایک لالی پاپ رکھ دیجئے، لالی پاپ کو کھول کے رکھ دیجئے، چیٹی کس کے پاس جائے گی؟ ٹافی اگر پیک ہے چیٹی اس کے پاس نظر نہیں آئے گی، چیٹیاں نظر آئیں گی تو اس کھلے ہوئے لالی پاپ کے پاس نظر آئے گی۔ اے میری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیک ٹافی کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہر چیٹی اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ٹافی جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا حق ہے، جس کا حصہ ہے، وہ ٹافی اسی تک پہنچنی چاہیے۔ وہ کوئی ایسا لالی پاپ نہ بنے جس کو چیٹیاں چٹ کر جائیں، جس پر مکھیاں بن بنانے لگیں، جس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ اے میری پیاری بہنوں، اسی لیے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے آپ کو گھر سے پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے۔ دنیا کو دو کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان کی، بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے۔ دنیا کو اللہ کے نبی نے میٹھا کہا، اور کبھی آپ غور کرنا، میٹھی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں۔ برفی لائے، لڈو لائے، پیڑا لائے، ایک دن صحیح رہے گا، 2 دن صحیح رہے گا، فریز میں رکھ دو 1 ہفتہ صحیح رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو خراب ہو جانا ہے۔ جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جلدی سڑ جاتی ہیں۔ اور فرمایا دنیا ہری بھری ہے، ہر ہری چیز کو ایک دن پک جانا ہے، ایک دن خراب ہو جانا ہے، ایک دن سڑ جانا ہے۔ آج ہرا ساگ ہے، رکھ دو کل کالا ہو جائے گا، آج ہری سبزی ہے چھوڑ دو کل مہکنے لگے گی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہے، دنیا کی خوبصورتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ غور کرو، نبی نے ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورت کا ذکر کیا، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اگر دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عورت کو رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں پہلا جو فتنہ ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت کا فتنہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین کریں، ہندوستان کے ایسے شہر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اب پورے بھارت میں ایک ہوٹل کی کمپنی ہے جس کا ہوٹل بدنام ہے کہ اس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے۔ اس ہوٹل کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوٹل سب سے زیادہ اگر کہیں یوز کیا جاتا ہے تو فلاں شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہے؟ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ آپ کی قوم کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ آپ کی نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ آپ کے لڑکے کہاں چلے گئے؟ آپ کی لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ ارے آپ تو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا نام کی لڑکی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی حیت لک، کم آن، اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ۔ وہ عورت، مت بھائی بات مت کرو، ڈسٹرب مت کرو بھائی، میرے پاس آ جاؤ اے یوسف۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور نہیں ہے، پولیس کا ڈر نہیں ہے، کیمرہ کا ڈر نہیں ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف جوان بھی ہیں، یوسف خوبصورت بھی ہیں، عورت بھی بہت خوبصورت ہے،
ملکہ ہے اپنے دور کی. مگر اے میرے نوجوان ساتھی، جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، جب دل میں یہ احساس ہو کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں جو کریں گے وہاں اس کا پھل پائیں گے، وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اگر یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے، انسان زنا نہیں کرے گا، انسان چوری نہیں کرے گا، انسان شراب نہیں پیے گا. وہ عورت کہتی ہے اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. اے زلیخا، تیرے شوہر نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، میرے مالک نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی نمک حرامی میں نہیں کر سکتا. آج رشتوں کی مریادہ ختم ہو گئی. ایکسٹرا میریٹل افیئر کتنا سننے میں آنے لگا، کتنے فون آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب فلاں کی بیوی بھاگ گئی فلاں کے ساتھ، فلاں کی عورت بڑی نمازی تھی، تہجد پڑھتی تھی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی. ایکسٹرا میریٹل افیئر. شادی کے بعد شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز طریقے سے، اور عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ سماج میں عام ہوتا چلا جائے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو عورت کا فتنہ ہے، اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کا حکم دیا ہے. فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کی چھمتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کی چھمتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی چھمتا ہے، تو تم نکاح کر لو. جب تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو نکاح کر لینے سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور اگر کسی کو شادی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے. نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کرا دو. 35 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم نے جو بیریئر لگا کے رکھے، ہم نے جو بریکر لگا کے رکھے. اتنا ڈیمانڈ، اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اتنی رقم دینی پڑے گی. کہیں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں باپ بیچارہ غریب ہے، باراتیوں کو کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اور کہیں برادری کا مسئلہ ہے، ذات پات کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ ہم فلاں برادری کی تو لڑکی فلاں برادری کی ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس اتنا ہے تو لڑکی اسی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے. بند کرو یہ تماشے، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھی. نبی کے دور میں نکاح آسان تھا، بارات نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی. اور نبی کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی لوگ کرتے تھے. جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، چھمتا ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہوتی تھی. آج ایک شادی شدہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لے، اس کی بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا. کسی کو بیوی بنا کے گھر میں لے کے آ جائے، بوال ہو جائے. حلال رشتہ ہمیں منظور نہیں، حرام ہمیں منظور ہے، حرام ہمیں گوارا ہے، حلال ہمیں منظور نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. اسی عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا. اور جس کے اندر نکاح کی چھمتا نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. وہ لڑکی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکا اپنے دامن کو بچا کے رکھے. ہاں، اب ایک مسئلہ اور سن لو، ہتھیا دیا روا لو. مسئلہ کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟
کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو سب کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، نہ سب کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا تو اس کو اپنے بارے میں زنا کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اور اگر انسان شادی کے قابل ہی نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ الگ الگ کنڈیشن میں نکاح کا مسئلہ بھی بدلتا ہے۔ اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو زنا کا ڈر ہے تو نکاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب آپ نکاح کا ارادہ کریں گے، ذرا حدیث سنیے، اپنے کنوارے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو بیچارے ہمارے کنوارے بھائی ہیں۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اے میرے کنوارے بھائیوں، اے میری کنواری بہنوں، ذرا غور سے سننا۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ نمبر 1، العبد المملوک، وہ آدمی جو غلام ہے اور اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرے گا۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور جو نکاح کر کے، شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتی ہے، اس لڑکی کو، اس لڑکا کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ نکاح کرو میرے پیارے ساتھ۔ اور یہ عورت کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے ساتھیوں، اگر اس سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ آپ کو بچائے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بے حال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت، خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی ہے، بھئی خوبصورتی کی طرف سب لوگ بھاگتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اگر پیسے والی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بھئی ہماری جو بوڑھی مائیں جلسے میں آئی ہیں، کیسی بہو تلاش کرتی ہیں؟ لڑکا چاہے افریقہ کے جیسا دکھتا ہو، کالا کلو، لڑکی بالکل ان کو ہیروئن جیسی چاہیے، بالکل حور عین جیسی چاہیے، اور اپنے پاس جھوپڑی ہو لیکن لڑکی حویلی والی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو دولت اور خوبصورتی یہ 2 کمزوری ہے انسان کی۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، غلط کام کی دعوت دے، ہمارا نوجوان تو انتظار کرتا ہے کسی کا نمبر مل جائے، کسی سے سیٹنگ ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے داڑھی والے نمازی، بڑے بڑے سجدے کے نشان والے، 60 سال 50 سال والے بھی لڑکی کی آئی ڈی دیکھ کے بہک جاتے ہیں۔ کڑوی ہے بات مگر سچ ہے، آج سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کتنی لڑکیاں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اوپن کرتی ہیں کہ فلاں انکل نے، بالکل ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، 50-60 سال کے ہیں، وہ ہمیں آ کر کے پرائیویٹ میں چیٹنگ کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کیا حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کی گرمی سے وہی انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے گا۔ نبی نے فرمایا، خوبصورت عورت بلا رہی ہے، پیسے والی عورت بلا رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس عورت کے فتنے سے جو بچ گیا میرے بھائیو، اس کی دنیا کی مشکلات بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہتھیا دیارہ کی جامع مسجد میں بھی کبھی آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، 3 لوگ ایسے تھے جو سفر میں جا رہے تھے،
بارش ہونے لگی، ایک پہاڑ کی گفا میں تینوں نے پناہ لی، ایک بہت بڑی چٹان آئی اور ان کے گفا کے دروازے کو بند کر دیا۔ تینوں پریشان ہو گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا بڑا مشکل ٹائم آیا، بڑا کٹھن ٹائم آیا، چلو ہم اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ وسیلہ نہیں مانتے۔ سن لو، اہل حدیث وسیلہ مانتا ہے مگر ناجائز وسیلہ نہیں مانتا، جائز وسیلہ مانتا ہے۔ اپنی نیکی کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جتنی ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، آج کل لڑکیوں کے موبائل پہ ریچارج بھی کرا دیتے ہیں لڑکے، لڑکیوں کے موبائل پہ ریچارج بھی ہو جاتا ہے، ان کا جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ریچارج کرا دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ لڑکیوں کے گارجین کی بہت بڑی لاپرواہی۔ اگر آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیا موبائل آیا تو کیا ایک گارجین کے طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بیٹی تیرے پاس یہ نیا موبائل کہاں سے آیا، تیرے پاس یہ پرس کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں نے ریچارج نہیں کرایا، کس نے ریچارج کرایا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اگر گارجین ہو تو آنکھیں بند مت کرو میرے پیارے ساتھیوں، چوکنے بن کے رہو، ایک اچھے گارجین ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں لڑکی سو رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اکیلی سو رہی ہے، نہیں، سوشل میڈیا کے دور میں آج وہ لڑکی سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی ہے۔ آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ نقلی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ریچارج کرا دیتا ہے، لڑکا کچھ پیسہ دے دیتا ہے، نیا موبائل دے دیتا ہے۔ مقصد پیار نہیں ہے، مقصد محبت نہیں ہے، مقصد اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ارے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ نکاح کر کے گھر میں لاتا ہے، بیوی بناتا ہے، اور جب وہ اور بیوی بنتی ہے تب آدمی اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں پوچھ لو، کبھی دودھ لا رہے ہیں، کبھی سبزی لا رہے ہیں، کبھی گوشت لا رہے ہیں، کبھی پیاز لا رہے ہیں، کبھی ٹماٹر لا رہے ہیں۔ ارے یہ تمام جھنجٹ اٹھانے کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آدمی شادی کرنے کے بعد یہ محبت انسان کو ہوتی ہے۔